بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، دکھ اور سکھ کی سانجھ کا احساس لیے میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام کل سے آج تک کے ساتھ۔ اس دعا سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ اور ملک و قوم کے ساتھ سدا شاد و آباد رکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو خاک میں ملائے۔ ناظرین، آج جس خبر سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اس خبر کی تاریخی اہمیت ہے۔ وہ خبر ہم نے یہاں سے اٹھا کر 1400 سال پہلے تک لے جانی ہے۔ دو خاندانوں سے ذاتی لڑائی نہیں، اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا کرپشن قبول کرنے کے مترادف عمران خان۔ ناظرین، یہ خبر کو ذرا ہم دیکھیں نا۔ 25 لاکھ مربع میل کے حکمران سردار الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک پر نظر ڈالیں، ان کے سماجی، سیاسی، مذہبی رویوں پر نظر ڈالیں اور اپنے دشمنوں، اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے منافقوں اور کفار کے ساتھ رویوں پر، ان کے ساتھ لین دین پر، ان کے ساتھ گفتگو پر ذرا نظر ڈالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ کیا خبر دی ہے، یہ کیا بیان دیا ہے۔ آپ کو اس کی اہمیت، جب میں آگے چلوں گا تو اس کی اہمیت اور بھی اجاگر ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ معاہدے کیے، منافقوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، اپنے دوست ممالک کے ساتھ سمجھوتے کیے، اپنوں کا بیگانوں کا ہر معاملہ اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں لا کر ان کو سیدھے راستے دکھائے حکم ربی کے تحت۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جو مخالف تھے وہ دوست بن گئے، جو کفار تھے وہ اسلام لے آئے، جو منافق تھے وہ شکست کھا گئے، اور جو دوست تھے ان کے بخت بلند ہوتے چلے گئے، ان کو عزت، حکومت، شہرت سب کچھ ملی، اور دنیا اسلام کا قائم کیا ہوا نظام حیات آج 1400 سال کی تاریخ کے بعد بھی ایک سنہری نظام کے طور پر موجود ہے۔ اب ریاست مدینہ کی بات ہمارے حکمرانوں نے کی ہے، اب ہم ان کے اس بیان کی طرف آنے لگے ہیں۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے رسم و رواج، پاکستان کی روایات، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے حالات، پاکستان کی اندرونی صورتحال، پاکستان کے مصائب اور پاکستان کی عوام جو مہنگائی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام جو مختلف مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو سامنے اگر رکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کا یہ بیان اور بھی کھل کر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اس کو ایک بار پھر پڑھوں گا تاکہ میں اب اس کے الفاظ پہ جانے لگا ہوں۔ دو خاندانوں سے ذاتی لڑائی نہیں، اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا کرپشن قبول کرنے کے مترادف وزیر اعظم عمران خان۔ جناب، ہاتھ ملانے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لینا، دوستی کر لینا، مکس اپ ہو جانا، اس کی سازشوں میں، اس کی خامی اور خوبیوں میں شامل ہو کر اس کے ساتھ ہاتھ ملا لینا۔ اور ایک ہاتھ ملانا ہوتا ہے اپنے نظام حیات کو چلانے کے لیے، اپنے ادارے پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، اپنے نظام معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، عوام کے ووٹوں کا احترام کرنے کے لیے۔ That is a clear maxim of law that no one
can be considered guilty under and unless he is proved guilty. اور جب تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، جب تک کسی پر لگا ہوا الزام ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نہ کسی ایف آئی آر کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. بندہ ملزم ہے، الزام لگا ہے، اور نہ الزام علیہ مجرم ہوتا ہے. وہ الزام لے ہوتا ہے، اس کو مجرم ثابت کرنا ہوتا ہے، گناہگار ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر یا بے گناہ ثابت کرنا ہوتا ہے. جزا اور سزا کے فیصلے بعد میں ہوتے ہیں، تب اس کو مجرم کہا جاتا ہے یا بے گناہ کہا جاتا ہے. جناب، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. آپ ان کو گناہگار ثابت کریں تو قوم آپ کے ساتھ مل کر گریبان پکڑے گی، قوم آپ کے ساتھ مل کر ان کو سڑکوں پر گھسیٹے گی، قوم آپ کے ساتھ مل کر ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالے گی، قوم آپ کے ساتھ مل کر ان کے خاندان کا ناطقہ بند کرے گی، ان کو گناہگار ثابت کر لیں. میاں محمد نواز شریف گناہگار نکلا ہے نا، گناہگار ثابت ہوا ہے نا. اب قوم نفرت کر رہی ہے. ان کے اپنے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، وہ مجرم ہے. اب جو بھی کریں آپ اس کے بارے میں کہیں کہ میں ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، آپ کی بات جائز ہے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کا سوال ہے پاکستان کے موجودہ میاں محمد شہباز شریف، آپ ان کے بارے میں یہ زبان استعمال نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی جھگڑا دو خاندانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف خاندان. جناب، آپ کی ذات عمران خان نیازی کی ذات نہیں ہے. اب آپ کی ذات ایک وزیر اعظم کی ذات ہے، قوم کے باپ کی ذات ہے، قوم کے رہنما کی ذات ہے. اور آپ کی ذات اب گنی جائے گی. آپ کی مخالفت جو بھی ہوگی وہ آپ کی ذات گنی جائے گی. اور آپ کی ذات میں پوری قوم شامل ہے، آپ کی ذات میں پورا ملک شامل ہے، ذات میں پوری حکومت شامل ہے، آپ کی ذات میں پورے وزراء شامل ہیں. آپ کی ذات میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے ووٹ دیے آپ یا نہ دیے، چونکہ وہ اب آپ کی قوم ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. وزیر اعظم کی حیثیت سے جو بھی لڑائی لڑیں گے وہ آپ کی ذاتی لڑائی ہوگی. آپ کی ذات اب وہ ذات نہیں ہے جو آپ کے گھر کی ذات ہے یا آپ کے علاقے کی ذات ہے. آپ کی ذات قوم کی ذات ہے. اب اس بات کو سمجھیں، اس کا لحاظ کریں. یہ بہت بڑی پارلیمانی زبان ہے، یہ بہت بڑی اقدار کا معاملہ ہے. آپ اس کا لحاظ کریں. اور اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف بولتے ہوئے، خاص کر کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے خلاف بولتے ہوئے، آپ احتیاط سے کام لیا کریں. آپ بولیں گے پھر آپ پر حملہ ہوگا، پھر انارکی بڑھے گی، اور پھر قوم رسوا ہوگی، پھر قوم کا نقصان ہوگا، پھر اور باتیں ہوں گی جو پارلیمنٹ کو بھی نقصان دیں گی. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں جب تک وہ گناہگار ثابت نہیں ہو جاتے تب تک ان کے ساتھ آپ کا ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ آپ کا سلام لینا بہت بہت درست پارلیمانی عمل ہوگا، قابل تعریف پارلیمانی عمل ہوگا. یہ کوئی ہندوستان کا وزیر اعظم ہے جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا؟ یہ کوئی کشمیریوں کا قاتل ہے؟ یہ کوئی اسلام کا دشمن ہے جس کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا؟ یہ قوم کا دشمن ثابت کر لیں پہلے، پھر ہاتھ نہیں ملائیں گے ہم. آپ بھی نہیں ملائیں گے، ہم بھی نہیں ملائیں گے. اور یاد رکھنا، قوم ان کا جینا حرام کر دے گی. ملک سے باہر ہوں یا ملک کے اندر ہوں، ان کا جینا حرام ہو جائے گا اگر یہ گناہگار ثابت ہوئے تو. آپ کی مہربانی ہے، آپ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہیں، آپ اس عہدے کی لاج رکھیں، پارلیمانی روایات کو نبھائیں تاکہ آئندہ بھی پارلیمانی روایات قائم رہیں. کل کو یہی عمل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے کسی ساتھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے ڈر جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ گنہگار ثابت نہیں ہو سکتے تب تک وہ قانون کی نظر میں بے گناہ رہے گا. آپ اس لیے اس پہ غور فرمائیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریاست مدینہ کے والی کے راستے پہ چلیں، آپ اخلاقیات بھی وہ اپنائیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پڑھ کر آپ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے سیدھے راستے جو دکھائے ہیں وہی سیدھے راستے ہیں. اور اللہ کے نبی نے جو مخالفوں کے ساتھ رویہ رکھے آپ وہ رویہ رکھیں. وزیر اعظم صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کی کابینہ ہماری گزارشات پر عمل کرے گی. یہ نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس ہے، اس نے پاکستان کی حفاظت کا حلف اٹھا رکھا ہے.
हम किसी ज़ाती नफ़रत में या ज़ाती दोस्ती में बात नहीं करते। हम हमेशा वो बात करते हैं जो हमारी कौम के हक़ में होती है, हमारी रियासत के हक़ में होती है और जो अवाम के हक़ में होती है। आप छोटी छोटी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो करें, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगवाएं, घरों में लोगों की भूख मिटे। आप जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे कम है, आप ये भी कहा करें कि पाकिस्तान में लोगों की तनख्वाह सबसे कम है। जिन ममालिक का आप जिक्र करते हैं कि वहाँ पर महंगाई इतने 150% फलां में है, 190% फलां मुल्क में है, 130% फलां मुल्क में है, हमारे मुल्क में सिर्फ 9% महंगाई। बाबा आप ये भी तो देखें कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। वो जो उस तरह में वो महंगाई कुछ भी नहीं उनके लिए हैसियत रखती। और जो तनख्वाहें हमारी हैं, जो सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें, जो प्राइवेट अदारों में तनख्वाहें, जो हमारे मजदूर की तनख्वाह है, उसमें ये महंगाई ने भी हमें नाक तक डबो दी है। आप इस पर कंट्रोल करें। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, आप उस पर तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, पंजाब काबीना कल अदम TLP पर पाबंदी हटाने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए लफ्ज़ कल अदम हटाने की सिफारिश की। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। लॉन्ग मार्च के दौरान सोशल मीडिया पर रियासत मुखालफ सरगर्मियाँ, 75 मुलज़िम गिरफ्तार, FIA की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं पंजाब हुकूमत को ये याद करा देता हूँ, FIA को याद करवा देता हूँ कि ये सरगर्मियाँ रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग अपनी रियासत के मुहाफ़िज़ हैं, वो रसूल अल्लाह के आशिक हैं, वो आशिकाने पैगंबर हैं। उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं किया। उन्होंने जो अमल किए वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किया है। रियासत के ख़िलाफ़ आपकी गलतियों की वजह से मामलात गए हैं, सड़कें बंद हुई हैं आपकी गलतियों की वजह से, बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं आपकी गलतियों की वजह से, बेगुनाह लोग ज़ख्मी हो गए आपकी गलतियों की वजह से। आपने मिस हैंडलिंग की और उसका एतराफ़ करते हुए आपके मरकज़ ने और आपकी हुकूमत ने यहाँ पर पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। इट मीन्स कि आपने एतराफ़ कर लिए कि गलतियाँ खामियाँ आपकी तरफ से रह गई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो एक मरबूत मंशूर बनाकर अपनी मजलिस शूरा के ज़रिए उसको सामने लाएं, अपनी जमात से एक भरपूर सियासी अमल करवाएं। उस सियासी अमल में जिसमें रियासत को, मौजूदा हुकूमत को, हिज़्ब इख्तिलाफ को, अवाम को, मामलात को, सबसे बढ़कर कुरान मुक़द्दस को, अहादीस पैगंबर को और हुर्मत रसूल को अवलियत देते हुए अपने मंशूर को सामने लेकर आएँ, अवाम में उसको फैलाएं और तंजीमी अमल से गुज़रें। हम नज़रिया पाकिस्तान वाले इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब आप हुर्मत रसूल को बुनियाद बनाकर, जब आप तौहीद रब को बुनियाद बनाकर निकलेंगे, जब आप इस्लामी शायर को बुनियाद बनाकर निकलेंगे और सियासी अमल को सामने लाएंगे, तो वो उन तमाम खूब अमाल से ज़्यादा खूबसूरत अमल होगा जो आज तक हमें इस्लाम के नाम पर दिए गए हैं। लिहाजा अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और बाकी रही बात जनाब हाफिज़ साद रिजवी साहब की, तो वो उनकी क़यादत को तस्लीम कर लिया गया है। जिसने ज़ुबान से नहीं माना, दिल से उसने भी मान लिया है कि वो बहुत बड़े कायद हैं, बहुत बड़े कायद हैं। वो रहनुमा ऐसा ही होना चाहिए जिस रहनुमा के एक इशारे पर उसके साथी उठें और जिस रहनुमा के एक इशारे पर उसके साथी वापस हो जाएं। रहनुमा ऐसा ही होना चाहिए और अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। मिस्टर जस्टिस अमीर भट्टी साहब की DB में वो दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त आज वापस ले ली गई है क्योंकि उनको रिहा किया जा रहा है। हम कबल अज़ वक्त उनकी रिहाई की मुबारकबाद आपको देते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद।